نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النمل کی جو آخری آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آن پڑے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے زمین سے، تُكَلِّمُهُمْ جو ان سے باتیں کرے گا، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ایک جانور کا اس میں قرآن مجید کی آیت میں ایک پیشن گوئی ہے کہ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ زمین سے ایک جانور نکالیں گے جسے دابۃ الارض کے نام سے یہاں کرا گیا ہے، اور اس کا احادیث کے اندر بھی ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں، بڑی بڑی جو نشانیاں بیان کی ہیں، 10 بڑی نشانی، ویسے تو بہت ساری نشانیاں لیکن بڑی نشانیاں جو ہیں وہ 10 نشانیاں ہیں جن کا حدیث میں ذکر ہے۔ تو ان میں جیسا کہ دجال کا ظہور ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گیا، امام مہدی کا ظہور ہو گیا، اسی طرح ان میں سے مغرب سے سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا۔ تو انہی میں سے ایک نشانی حدیث میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ قرب قیامت میں ایک جانور نکلے گا۔ اب یہ کہاں سے نکلے گا، اس میں مختلف روایات ہیں، زیادہ تر ہے کہ صفا سے نکلے گا، صفا کو صفا سے۔ بہرحال یہ جانور نکلے گا، کس طرح کا ہوگا، کون سا جانور ہوگا، اس کی تفصیلات جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہیں، بس اتنا ذکر ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی۔ البتہ یہ بات ہے کہ مختلف روایات میں جو چیزیں پتہ چلتی ہیں، مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ اس جانور کے پاس 2 چیزیں ہوں گی، ایک اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر اس کے پاس ہوگی، اور یہ جانور ہر آدمی کے اوپر، جس آدمی کے اوپر عصا کے ساتھ پیشانی پر لکیر کھینچے گا، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ساتھ پیشانی پر لکیر کھینچے گا، یعنی جو مومن ہوگا تو اس کے پیشانی پر موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ساتھ لکیر کھینچے گا، اور جو کافر ہوگا اس پر سلیمان علیہ السلام کی مہر کے ساتھ مہر لگا دے گا اس کے چہرے پر۔ اور اس کے بعد یعنی سارے انسان 2 حصوں میں بٹ جائیں گے۔ مثلا اب جو ہے ہمیں نہیں پتہ چلتا کون حقیقتاً مومن ہے اور کون کافر ہے، کون حقیقتاً مسلمان ہے اور کون نہیں ہے، لیکن وہ جانور پورے انسانوں کو 2 حصوں میں بانٹ دے گا اور سب کو پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے۔ ان کے وہ جانور ایسا نشان لگائے گا کہ اس سے پتہ چل جائے گا، اور اس کے بعد روایات میں آتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو مومن اور کافر کہہ کے پکاریں گے، یعنی جس طرح ہم کسی کو کوئی نام لے کے پکارتے ہیں نا، فلاں ادھر آ جاؤ، تو جو مومن ہوگا اس سے کہا جائے گا کہ مومن ادھر آ جاؤ یہ کام ہے، جو کافر ہوگا لوگوں سے کہیں گے وہ کافر ادھر آؤ، کیونکہ پتہ چل جائے گا صاف یہ کافر ہے یہ مومن ہے۔ بہرحال یہ اس کا ذکر یہاں پر مختصراً اس روایت کے اندر، اس آیات کے اندر ہے۔ اس کے بعد جی آگے سورہ قصص ہے،